نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الشمس کی پہلی 5 آیات مبارکہ ہیں جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واو کے لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اس حرف کو ادا کرنے کے لیے شفتین گول ہونے چاہیے۔ شفتین کہتے ہیں ان دونوں ہونٹوں کو۔ و نارملی بھی وا ادا ہو جاتا ہے و شمس سے، لیکن یہ پراپر پروننسیشن نہیں ہے، جسے علم تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں خوبصورتی پیدا یقیناً نہیں ہوگی۔ تو اس کو پڑھیں گے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ جس حرف کے اوپر پیش ہے اس کے لیے بھی شفتین گول ہوں گے اور واو کے لیے گول ہوں گے، اس کے علاوہ کہیں گول نہیں ہونے چاہیے، اور گلائی اسے کہتے ہیں۔ الشمس دیکھا آپ نے، یہ لام جو ہے شین حروف شمسی میں سے ہے، تو اس لام کو ہم نے نہیں پڑھا، اس لام کا اس کے اندر ادغام ہو چکا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ قاف حروف قمری میں سے ہے، اس ہم لام کو پڑھیں گے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ نون حروف شمسی میں سے ہے، تو اس لام کو ہم نے نہیں پڑھا، اس کا اس کے اندر ادغام ہو چکا ہے، اس لیے اس نون کو مشدد حرف کا معنی ہوتا ہے اس میں 2 حروف ہیں، تو یہ نون تو 2 نہیں ہے، لیکن لام چونکہ اس نون کے اندر جا چکا ہے تو اس کے لیے اس وجہ سے اس کے اوپر شد لکھی ہوئی ہے۔ وہی کلیہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ لیل واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ سین کا مخرج کیا ہے؟ دونوں دانت جب آپس میں جڑیں اور پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے تو یہ ہیں سین، زا، سین، صاد، حروف صفیریہ ہیں، ان کا نام سیٹی والے حروف۔ تو اس کو ادا کرتے وقت واو کے لیے شفتین گول کیا اور سین آ گیا، فوراً دانتوں کو جوڑ لیں اور پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے اور وہ سیٹی کی آواز پیدا ہو۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ صدق اللہ۔ یہ ہوئی جی علم تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں ہر کلمے کو ہم، قرآن پاک پورا 3 کلمات پر مشتمل ہے، صرف اسم، فعل، حرف، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اسم اور حرف مل کر کوئی مرکب ہوگا، اسم اور اسم مل کر کوئی مرکب ہوگا، حرف اور اسم مل کر کوئی مرکب ہوگا، حرف اور فعل مل کر کوئی مرکب ہوگا، جسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ تو آپ نے ہر کلمے کو جاننا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا، یہ کیسے بنا۔ واو کو کہتے ہیں جی حرف جارہ ہے یہ۔ الشمس، شین، میم اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عربی گرامر میں ہر کلمے کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس روٹ ورڈ سے وہ بنتا ہے۔ تو روٹ ورڈ ہمیشہ 3 حروف کا ہوتا ہے، 3 حرف۔ ربائی بھی ہوتے ہیں، 4 بہت کم ہوتے ہیں، 5 بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ 3 ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے شمس، یہ فعلی کے وزن پہ، ہر کلمہ کسی نہ کسی وزن پہ آتا ہے، تو یہ فعلی کے وزن پہ ہے۔ شم سی، فا کو میں نے زبر دے دی، عین کو میں نے جزم دے دی، اور لام کلمہ کو میں نے کسرہ دی، تو سین کو میں نے کسرہ دے دی، تو یہ فعلی کے وزن پہ ہے۔ اور الف لام حروف شمسی اوپر اس کے داخل ہوا ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے۔ واو پھر حرف عطف ہے، حرف عطف۔ اچھا یاد رہے، واو حرف جارہ بھی ہے، اور حرف جارہ ہو کر یہاں پہ اس کو بولیں گے قسمیہ ہے، اور یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے۔ دحا، یہ لفظ کیا ہے جی؟
ضاد ہا اور اس کا مادہ ہے واو. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ دحوا کے وزن پہ ہے, فعالہ کے وزن پہ. تو مطابقت کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت جو الف واو اور یا ہیں ان کو کہتے ہیں بیمار حروف, حرف علت. باقی اس کے علاوہ سارے حروف صحیح ہیں اور یہ بیمار ہیں. تو جب بھی یہ حرکت میں آتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی مطابقت کے کلیے کے تحت تبدیلی پیدا کرتے ہیں. مفتوح حرف کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد الف ہونا چاہیے, پیش والے حرف کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد واو ہو, زیر والے حرف کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یا ہو. یہ یا ہے. تو ہمارا جو یہ مطابقت کا کلیہ ہے یہ واو ہے, واو سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو قاعدے کے مطابق نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے واو سے پہلے یا تو پیش ہو, تو اگر زبر ہے تو اس کے بعد الف ہو. تو یہاں چونکہ زبر والا حرف صحیح ہے تو صحیح کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے, حرف صحیح کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. بیمار کی بیماری درست کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ بیمار ہے تو ہم نے اس کی بیماری درست کی وہ اس طرح سے کہ ہم نے اس ہا کے اوپر زبر کی وجہ سے اس کو الف میں تبدیل کر دیا. تو یہ لفظ بنا دوحا. یہ دوحا وا سے دوحا بن گیا. ابھی آگے کلیہ ہے جو پہلے بھی ایکسپلین ہو چکا ہے کہ اگر فا کلمہ پیش کے ساتھ ہو تو اس الف کو لکھنے میں الف مکسورہ کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ یہ لفظ اس شکل میں ہو گیا. یہ ہے لفظ آپ کا اصل میں دوحا. جب فا کلمہ پیش یا مکسور ہو اور آخر میں حرف علت الف جو ہے وہ تبدیل ہوا ہو تو اس کو اس شکل میں لکھتے ہیں, نہ کہ الف کی شکل میں لکھیں. تو یہ یہاں پہ یہ جو کنگرا ہے نا, یہاں یہ لکھنے میں نہیں آیا, یہ اس الف مکسورہ کو ظاہر کر رہا ہے, دوحا. اور ہا کیا ہے جی؟ یہ ہا ضمیر ہے, یہ اسم ضمیر ہے, اسم ضمیر مجرور. واو پھر عطف ہے. القمر قاف میم را فعل کے وزن پہ اسم ہے. اذا اسم ظرف زمان ہے, یہ کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے, جب کے معنی میں آتا ہے. تلا, تلا کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو. یہ لفظ بنے گا, یہ باب نون سے آتا ہے, یہ لفظ بنے گا تلاوا. اس میں بھی تلاوا لام کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد واو مطابقت کی کلیے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس واو کو اس زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ لام کے اوپر چونکہ زبر ہے تو ہم اس کو پڑھنے میں ایسے پڑھیں گے, یہ لفظ بن جائے گا تلا. یہ تلاوتن اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے پیچھے آنا. ہاں یہ پھر وہی اس میں ضمیر ہے. واو پھر عطف ہے. نون ہا اور را, یہ النہار, یہ لفظ فعال کے وزن پہ اسم ہے جی, فعالی نہاری. اس کے 2-3 معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے فَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْهَرْ, تو نہرا ینہرو فتح یفتح کے وزن پہ ہے, اس کا معنی جھڑکنا بھی آتا ہے. نہر کا معنی دن کے معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ ہے انہار, نہر جو کینال ہوتی ہے وہ بھی اسی لفظ سے, اسی روٹ ورڈ سے بنتی ہے. تو اسی روٹ ورڈ سے 3 مختلف معنی عربی گرامر میں پاسبل ہے. ایزا پھر اس میں ظرف ہے, زمان. جلاہا, یہ اس کا روٹ ورڈ جلاوا ہے, جیم لام اور واو, یہ باب تفعیل سے ہے.
باب تفعیل کا وزن ہے جلوا. ٹھیک ہے جی. جلوا میں یہ واو مطابقت کے کلیے کے مطابق اس زبر کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جائے گی, تو یہ لفظ بنے گا جلا. ہا ضمیر ہے مجرور. منصوب. تلوا یتلو یہ اس میں ضمیر ہے, یہ منصوب ہے. اچھا جی, آگے ہے واللیل, یہ پھر عطف آ گیا ہے. اللیل لام یا لام مادہ ہے, اسم ہے فعل کے وزن پہ فعلی. اذا اس میں ظرف زمان. یغشا غین شین اور یا اس کا مادہ ہے, یہ باب سامع یسمعو سے آتا ہے, یہ بنے گا غشیہ یغشایو. ٹھیک ہے جی. تو یغشا تو باب سین سے ماضی اس کا غشیہ یغشایو, تو یہ لفظ بنے گا یغشایو. پھر وہی مطابقت کا کلیہ, شین کے اوپر زبر ہے, زبر کے بعد یا نہیں ہونی چاہیے, یا اگر زیر کے بعد ہو تو وہ کریکٹ ہے, لیکن اگر زبر کے بعد یا ہے تو وہ غلط ہے. تو اس کو کیا کریں گے, اس شین مفتوح زبر والی شین کے بعد یا ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے یغشا. تو یہ لکھنے میں چونکہ الف اس یا کی بدلی ہوئی شیپ ہے, تو اس کو لکھنے میں ہم لکھیں گے الف مکسورہ کی شکل میں, تو یہ ہو جائے گا لفظ یغشا. ہا کیا ہے جی, ضمیر منصوب متصل. واو پھر عطف ہے. السمائی یہ سین میم اور واو مادہ ہے جی اس کا, یہ بھی لفظ فعال کے وزن پہ ہے. تو فا عین لام کے درمیان ایک الف اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعالی کے وزن پہ اگر بنائیں تو یہ لفظ بنے گا سماوی. ہر کلمہ فا عین لام کے وزن پر ہوتا ہے. تو فا کے وزن پہ سین, عین کے میم اور لام پہ واو, تو یہ ایک الف اضافی ہے. عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب حرف علت واو یا یہ دونوں میں سے, الف نہیں, ان دونوں میں سے کوئی الف اضافی کے بعد آ جائے تو اس کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ لفظ یہاں پہ واو جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا, تو یہ بنا سمائی. تو اس سے پہلے سین چونکہ حروف شمسی میں سے ہے, الف لام لگایا تو اس کے اوپر شد آ گئی. السمائی یہی ہمارا کلمہ ہے. مد چونکہ آئی ہے, مد اس لیے کہ محل مد بھی موجود ہے, سبب مد بھی موجود ہے, تو اوپر مد لکھی ہوئی ہے. واو پھر حرف عطف ما موصولہ. بنا, بنا کا کیا ہے جی, اس کا روٹ ورڈ ہے با نون اور یا. یہ بڑا آسان ہے, بنا یا, تو یہ بنا یا, تو یہ لفظ وہی مطابقت کا کلیہ. نون کے اوپر زبر ہے, بعد میں یا نہیں ہونی چاہیے, الف ہونا چاہیے, تو ہم نے اس کو الف بنا دیا, یہ بن گیا بنا. تو لکھنے میں اس کو بھی ہم الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے. ہا جو ہے یہ ضمیر ہے, کون سی, منصوب متصل. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار. علم صرف ایک ایسا علم ہوتا ہے جس میں کلمات کے اوپر بحث ہوتی ہے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہے. میں نے کسی کلمے کو جوڑ کر آپ کو نہیں بتایا کہ یہ ہے. میں نے واللیل کو نہیں جوڑا, جلا ہا کو نہیں جوڑا, میں نے ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ بتایا ہے کہ یہ اپنے ثلاثی مجرد سے کس طرح معرض وجود میں آیا. تو اس علم کو کہتے ہیں علم صرف.
تو یہ پوری 5 آیات میں ہم نے تصریف مفردات کے اوپر بات کی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کیسے بنے۔ آگے ہم چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں کیا ہوگا کہ ہم ان الفاظ، ان کلمات کو جوڑ کر ایک جملے کی شکل میں جو بنا ہوا ہے وہ سمجھیں گے کہ کیسے ہے، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، وہ میں نے ابھی ادھر بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں جی والشمس وضحاها، ہم نے کہا کہ واو جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قسمیہ بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہر واو قسمیہ کے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قسم کا معنی ہے اقسم یقسم، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو علماء لکھتے ہیں یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، میں نے قسم کھائی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں۔ کس کی؟ ان ساری باتوں کی۔ اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسے یہ قسم بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ مرکب عطفی ہے جی۔ پہلے تو ہم اس کو بات کرتے ہیں، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اس کا معنی ہے دھوپ۔ یہ ہا ضمیر ہے، اس میں ضمیر ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی اسم کو بار بار استعمال کرنے کی بجائے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں والشمس وضحا الشمس، ہونا یہ چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں قسم، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی اور اس کی دھوپ کی، تو وہ جو لفظ اس ہے اردو میں وہ ہے ضمیر۔ جیسے انگلش میں ضمیر کسے کہتے ہیں جی؟ پریپوزیشنز۔ تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کی دھوپ، یہ جو اس ہے نا معنی، یہ اس شمس کا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں ہا جو ہے اس شمس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اسم جمع اسم، یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس مرکب اضافی کی اور اس مفرد کلمے کی، یہ مفرد ہے، اس کے درمیان ایک واو حرف عطف ہے، تو یہ عطف جو ہے یہ مل کر، یہ مفرد کلمہ اور یہ مرکب اضافی مل کر کیا بنے؟ مرکب عطفی۔ یہ ہیں ہمارے ناقص مرکبات جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، حروف مرکب اضافی، توصیفی، اشاری، جاری اور عطفی۔ تو یہ جو مرکب عطفی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی اور اس کی دھوپ کی، تو یہ مرکب عطفی بنا۔ اچھا جی، یہ معطوف علیہ بھی ہے، مرکب عطفی کا معطوف علیہ۔ مرکب عطفی کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک پہلا اور ایک دوسرا۔ مثلا میں کہتا ہوں قاسم اور اسلم، تو قاسم جو ہے وہ معطوف علیہ ہی ہے اور اسلم جو ہے وہ معطوف ہے، تو اس کے بعد آنے والے سارے معطوف ہوں گے، یہ معطوف ہوگا، یہ معطوف اول بن جائے گا، پھر واو آئی ہے یہ معطوف ثانی بن جائے گا، بات اسی کی طرف جا رہی ہے، یہ معطوف ثالث بن جائے گا، یہ معطوف رابع بن جائے، 4 معطوف مل کر ابھی تک یہ پورا ایک مرکب عطفی ہی ہے جو متعلق بنے گا اس اقسم کا، کہ میں قسم کھاتا ہوں ان سب چیزوں کی۔ اچھا جی، اقسم والقمری، اچھا جی، یہ والشمس وضحاها والقمری، اور چاند کی، لیکن چاند کی قسم کھانے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے وقت بھی مقرر کر دیا، اس کو ہم نے کہا اس میں ظرف زمان، کوئی زمانے کی بات ہے، تو گویا یہ ایک اسم ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ فعل ہے۔ تلا لفظ جو ہے اس کے اندر علامت ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے، تو وہ فعل ہے، فاعل بنے گی، اس فعل کا
فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی. تو یہ جو پورا جملہ ہے نا جی، یہ ہم کہیں گے محلن مجرور ہے. محلن مجرور اس لیے کہ یہ اس کا مضاف بنے گا اسم، اور یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو ہم نے یہ جو مرکب اضافی ہے ہم کہیں گے یہ مل کر محلن منصوب ہے. محلن منصوب اس لیے کہ یہ مفعول کی 5 اقسام میں سے پہلی قسم ہے مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول ماہو اور مفعول مطلق. تو مفعول کی 5 اقسام میں سے یہ مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ، مفعول فیہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے صادر ہونے کے وقت کو بتاتا ہے. تو فعل کیا صادر ہو رہا ہے؟ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. یہاں پہ سورج کی قسم کھانے کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر نہیں کیا، اس کی دھوپ کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، چاند کا وقت مقرر کر دیا. چاند کا وقت مقرر کو کیا کیا؟ اذا تلاہا، جب اس کے پیچھے آتا ہے. تو پیچھے آنا کا معنی تلاوت کے معنی میں بھی ہے، جو ہم قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں. تلاوت کا لغوی معنی ہے کہ ایسا پڑھنا کہ اس کے معنی آپ کے پیچھے پیچھے آئے، آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہو. قرأ یقرأ، پڑھنا، وہ پڑھنا ہے صرف. تلاوت مصدر جو آئے گا وہ بھی پڑھنا ہے، لیکن ایسا پڑھنا جس میں آپ کے معنی پیچھے پیچھے آ رہے ہوں. اور اس سے مزید آگے علماء لکھتے ہیں جس کے پیچھے پیچھے آپ عمل کرتے ہوئے بھی چلیں، وہ بھی پیچھے آنے کا. تو سورج کے پیچھے جب چاند آتا ہے اس وقت کی قسم. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم. اور دوسری کس کی قسم؟ یہ اسم ہے جی. اذا اسی طرح بین ہی، یہ سیم طریقے سے اس کی بنے گی پریپوزیشن. کیا اس کی ڈیٹیل کہ اذا اس میں ظرف زمان، جلاہا، جلا میں علامت ضمیر ہوا جو فاعل ہے، فعل کیا ہے؟ روشن کرنا، ہا مفعول. تو وہ روشن کر دیتا ہے ہا کو. ہا کس کی طرف جا رہی ہے؟ الشمس کی طرف. تو گویا دن کی قسم کھائی جا رہی ہے جب دن چاند کو روشن کر دیتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ دن کو روشن کرتا ہے. تو بات بالعکس اس طرح نظر آتی ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے نا، سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. تو ہمیں دن میں سورج نمایاں نظر آتا ہے، رات کو تو ہمیں سورج نظر بھی نہیں آتا. تو گویا دن ہی ہے جو سورج کو ہمارے لیے روشن کر رہا ہے، نمایاں دکھا رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے. رات کو تو وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا. تو یہ دن کی افادیت ہے، دن کا یہ ہے قسم کھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ دن کا ہے جب وہ اس کو یعنی شمس کو روشن کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے. اور رات کی واو. اچھا پھر میں یہ بات نہیں ریپیٹ کروں گا چونکہ اذا زمان، ظرف زمان ہو کر مضاف، یہ جملہ پورا مضاف الیہ ہو کر محلن مجرور، مضاف اور مضاف الیہ مل کر دونوں محلن مفعول فیہ منصوب ہو کر مفعول ہی بنیں گے. وقت بتایا جا رہا ہے کہ قسم کھاتا ہوں میں دن کی جب وہ اس شمس کو روشن کر دیتا ہے. تو یہ جب کے معنی میں کوئی وقت مقررہ کی بات ہو رہی ہے. اور جی پھر یہ وہی ہے واو، پھر حرف عطف ہے. دیکھیں نا آپ نوٹ کر رہے ہیں، واو حرف جارہ نے کیا کیا؟ الشمسی. یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ کیا کیا؟ النہاری. یہاں پہ کیا کیا؟ واللیلی. یہاں پہ کیا کیا؟ والسمائی. سب کو مجرور کیا، حرف جارہ ہے. تو جارہ کے بعد میں آنے والا اسم کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی. آج یہ بھی اسی طرح کا اس کا اعراب ہے، واللیلی اذا یغشا.
تو یہ لیل کی قسم ہے، یہ لیل اسم ہوا، پھر اذا مضاف جمع مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ بنے، کس کے؟ اس لیل کے۔ اقسم باللیل مفعول فیہ ہے، کیا ہے؟ جب وہ چھا جائے۔ کس کو چھا جائے؟ ڈھانپ لے۔ کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو۔ تو گویا رات جو ہے وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، لپیٹ لیتی ہے، سورج نظر ہی نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب رات جو ہے وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ گویا مفعول فیہ اسی طریقے سے ہے۔ اور کیا جی؟ والسماء، یہاں پہ بات تھوڑی مختلف ہے، اور آسمان کی۔ تو گویا یہ عطف جو ہے یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ نہار تیسرا معطوف ہے، یہ چوتھا ہے، اور یہ پانچواں ہے۔ تو پانچویں معطوف کی بات کرتے ہیں کہ والسماء اقسم والشمس والسماء و، یہ ایک خود مرکب عطفی ہے، ایک اسم اور دوسرا اسم، یہ اسم موصولہ ہے۔ ہر اسم موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو یہ صلہ ہے اس کا۔ صلہ میں یہ لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے، بنا اور ہا کا۔ بنا میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور اس کا فعل ہے بنا، اور ہوا اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے، اور یہ اس کا مفعول ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول یہ مل کر اس کا صلہ بن رہے ہیں۔ کس کا؟ موصولہ کا۔ ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو یہ موصولہ جمع صلہ یہ مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں۔ صلہ اور موصول جملہ نہیں کہیں گے اس کو، صلہ اور موصول جو ہے وہ مل کر اس اسم کا معطوف جمع السماء کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ۔ تو یہ معطوف علیہ جو مرکب عطفی ہے یہ کیا بن رہا ہے جی؟ یہ معطوف خامس، یہ مرکب عطفی ہے جو معطوف خامس ہے، پورا مل کر۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی، اور جو موصولہ کا معنی جو ہے نا، جو جس الذی کے معنی میں آتا ہے، یہ ما بمانی من، موصولہ ما بمانی من، یہ ضرور لکھنا ہے ساتھ میں۔ اور اس نے جو کچھ بھی اس کو بنایا ہے، آسمان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ میں اس طرح ہے، آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی آگے بات ہو رہی ہے، تو وما بناہا، بنانے والا اس کا معنی جو ہے نا، اور جس نے بناہا اس کو بنایا، یہ ہا ضمیر جو ہے وہ اس طرف جائے گی۔ اس میں بنا میں ہوا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ما موصولہ اسی کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ بھی اسی کی طرف جائے گی، اس میں موصولہ کی طرف، اور اس کو بنانے والے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔